وبرکاتہ۔ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہا ہونا ہے، راہ پرخار ہے، کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے، کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے، کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، کوچ تیار ہے، کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے، کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ محفل مدنی کانفرنس کے حوالے سے، اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے منعقد ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے مجھ سے بہت بڑے اہل علم، اہل دانش، اہل فکر و نظر سے ان کے خطابات کو سماعت کیا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے فقیر قادری بھی حاضر ہے۔ قرآن مقدس کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان بہت حساس طبیعت رکھتا ہے، اور ہر انسان کو یہ خیال ہے کہ کل کیا ہوگا اور کل کیسا ہونا چاہیے، اور کل کی انسان کو فکر کرنا بھی چاہیے۔ جس انسان کی زندگی میں کل کا پلان نہ ہو، کل کا منصوبہ نہ ہو، کل کی پلاننگ نہ ہو، وہ انسان مکمل طور پر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فیوچر پلان بے پناہ ضروری ہے۔ اگر فیوچر پلان نہ ہو تو انسان ناکام رہتا ہے۔ اگر انسان تاجر ہے تو تجارت کے لیے کل کے لیے کوئی پلان ہونا چاہیے۔ اگر انسان ایک طالب علم ہے، ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، تو اس کے پاس بھی کل کا فیوچر پلان ہونا چاہیے۔ اگر ایک انسان کسان ہی ہے تو بھی اس کے پاس کل کا پلان ہونا چاہیے کہ بارش کا موسم آنے سے پہلے وہ کرے گا کیا کھیت میں۔ وہ کسان جو بارش سے پہلے فیوچر پلان تیار نہیں کرتا، اس کی فصل کا کیا حال ہوتا ہے، ہم سے بہتر کسان لوگ جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر انسان کل کا پلان کر رہا ہے، اور اس کو کرنے کا حق بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں، دنیا کی کامیاب قومیں 25-25 سال، 50-50 سال، بلکہ صدیوں کے آنے سے پہلے، صدیوں پہلے کا پلان وہ تیار کر کے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج جو سیاسی تنظیمیں ہندوستان کی سرزمین پر اقتدار کی کرسی پر موجود ہیں، ان کا یہ پلان آج کا نہیں بلکہ بہت پہلے کا ہے۔ یہود و نصارہ کو دیکھیں، اس وقت تو دنیا کی عالمی منڈی پر وہ جو قابض ہے، ان کا پلان صدیوں پرانا ہے۔ اسی طریقے سے بہرحال جو لوگ پلان کرتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں، جو پلان نہیں کرتے وہ کامیاب
نہیں ہو پاتے۔ ان لوگوں کا حال بالکل ایسا ہی ہے کہ جب پیاس لگے تب کنواں کھودو۔ آپ اندازہ کریں وہ کتنا دانشمند ہوگا جس کو پیاس لگنے پر وہ کنواں کھودنے کی تیاری کرتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو آج کہنا چاہتے ہیں اور آپ کی بھرپور توجہ چاہتے ہیں۔ اس زمین کے لوگ بڑے محبتی اور پیار کرنے والے لوگ ہیں، مجھے اس کا احساس ہے، اس لیے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اور آپ نے مجھے کہنے کے لیے بٹھایا ہے۔ تو آپ اگر بات سمجھنے اور سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ کی بھرپور توجہ کا طالب ہوں۔ ہر پلان بنانے والا کل کا پلان بناتا ہے، مگر میرے عزیزوں یاد رکھو کل زندگی میں آئے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کل زندگی میں آئے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج انسان، آج کی بات کر رہا ہوں، اللہ اکبر، اس جلسے میں ہم بیٹھے ہیں اور یہاں صلاۃ و سلام ضرور ہوگا، لیکن صلاۃ و سلام میں کون زندہ رہے گا اور کون نہیں رہے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ محفل کے اختتام تک کون موجود رہے گا اور کون موجود نہیں رہے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کل کی بات کیوں کرتے ہیں؟ پل کی خبر نہیں۔ یاد رکھو ہر کل کی تیاری کرنے والوں، ہر کل کا پلان کرنے والوں ضرور کرو، لیکن ایک بات کہی جا رہی ہے کسی کل کے آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کسی کل کے آنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن ایک کل ضرور ہے جس کے آنے کی گارنٹی اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ وہ کل کون سا کل ہے؟ وہ ایسا کل ہے جس کا آنا یقینی ہے۔ وہ کل سب پر آئے گا اور اس کل کو میدان محشر کہتے ہیں، اس کل کو یوم قیامت کہتے ہیں، اس کل کو یوم حساب کہتے ہیں۔ اور اللہ اس کل کے لیے فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کل کے لیے، اپنی جان کے لیے تم نے کیا روانہ کیا، اس کل کے لیے اپنی جان کے لیے تم نے کیا بھیجا، اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کل، اللہ اس کل کی تیاری کے لیے فرما رہا ہے کہ اس دن کے لیے تم نے کیا روانہ کیا، اس دن کے لیے تم نے کیا بھیجا۔ اور آیہ کریمہ کے تیور دیکھیں، آیت کی ابتدا بھی اللہ سے ڈرنے پہ ہو رہی ہے اور آیہ کریمہ کا اختتام بھی اللہ سے ڈرنے پہ ہو رہا ہے۔ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اپنی جان کے لیے تم نے آگے کو کیا روانہ کیا، اس سلسلے میں غور کرو۔ اب قرآن پھر کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، تم کیا کرتے ہو اللہ کو سب پتا ہے، رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، دن کے اجالے میں کیا کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اب آؤ اس محفل میں، مدنی کانفرنس میں ہم اپنے آپ میں ڈوب کر سوچیں ہم نے میدان محشر کے لیے کیا تیاری کی ہے، ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ اکبر، میری سنی قوم کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اللہ اکبر لوگ کوئی تیاری کرتے نہیں ہیں اور سوچ رہے ہیں مولانا ہم تو سنی ہے نا، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا۔ میری قوم کے جوانوں وہ کیسے جنت میں جائے گا جس نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، وہ جنت میں کیسے جائے گا جو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہے تو ہفتے بھر تک کے غسل نہیں کرتا، وہ کیسے جنت میں جائے گا جو گھنٹوں کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سن رہا ہے، وہ کیسے جنت میں جائے گا جس کے گھر کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے، وہ کیسے جنت میں جائے گا جس کے گھر کی بیٹیاں آوارہ گردی کر رہی ہے، وہ جنت میں کیسے جائے گا جو رات کے 3 بجے تک موبائل پر گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، وہ کیسے جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ یہاں کے علماء کو میں نے دیکھا ماشاءاللہ بڑے حق گو ہے، مفتی صاحب کی تقریر سن کر میرا دل خوش ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چند ہی دل جلے نہیں ہیں بلکہ اس قوم کے اندر
اللہ اکبر، حق بولنے والے موجود، اللہ ان سب کی زبانوں کو سلامت رکھے. لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جنت کا خواب دیکھنے والوں اچھی طرح سن لو، قرآن کہہ چکا جب مولا نے کہا تو اب کسی کی نہیں چلے گی. قرآن جنتی اور جہنمی کا فیصلہ کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. ہم نے نیکوں کے لیے جنت تیار کی ہے اور گنہگاروں کے لیے جہنم تیار کی ہے. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخرت کے لیے کیا تیاری کی؟ آخرت کے لیے کیا فکر کی؟ اے میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر. آج جب میں آپ کو بتاؤں، جب آخرت سیدنا صدیق اکبر کو یاد آتی ہے تو صدیق اکبر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جانتے صدیق اکبر کون ہے؟ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے؟ امت کا سب سے بڑا ولی اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے، یا ہمارے عقیدے میں اس امت کا سب سے بڑا اگر کوئی ولی ہے تو اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. اللہ اکبر. وہ ابو بکر صدیق جن کے بارے میں حضور محدث اعظم کے چوچوی اہل سنت کا عقیدہ یوں بیان کرتے ہیں، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نسل کے اعلی حضرت حضور سید امیر القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. میرے نام کا نعرہ مت، نعرہ تکبیر، نعرہ سے. ابھی غوث پاک اور غریب نواز کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ غوث پاک اور غریب نواز کے بھی مرشدوں کے مرشد ہیں. توجہ کرنا، دھیان دینا، یہ بہت آسان چیز نہیں ہے. جنت بچوں کا کھیل نہیں ہے. جنت نہ اتنی مشکل ہے جتنی مشکل اہل بدعت نے بنا دی ہے، اور نہ جنت اتنی آسان ہے جتنا ہمارے جلسوں کے شعراء اور ناظموں نے بنا دی ہے. نہ اتنی آسان جتنی آپ کہہ رہے ہیں، اور نہ اتنی مشکل جو اہل بدعت کی محفلوں میں بیان ہوتی ہے. اتنی مشکل بھی نہیں، اتنی آسان بھی نہیں. بلکہ امام اہل سنت کے عقیدے میں جنت کیا ہے؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اور ایک میں کیا، میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. صدیق اکبر کا ذکر ہو رہا ہے. کون؟ ابو بکر صدیق. اللہ اکبر. جو آزاد مردوں میں، بڑی عمر والوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. کون؟ ابو بکر صدیق. جنہوں نے سب سے پہلے باہر والوں میں اپنا مال رسول اللہ کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کیا. کون؟ ابو بکر صدیق. اللہ اکبر. ہر جگہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہے. کون؟ ابو بکر صدیق. جن کو رسول اللہ نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے مسلح امامت پر کھڑا کیا. کون؟ ابو بکر صدیق. جو غار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں اور مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں. لیکن سنو تو صحیح، اللہ اکبر. اے میری قوم کے جوانوں، آخرت سے بے پرواہ ہونے والوں، آخرت سے بے فکر ہونے والوں، اور یہ کہنے والوں مولانا قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، سن لو. سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں، کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا. صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، فرماتے کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاتا. صدیق اکبر، صدیق اکبر کہہ رہے کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاتا. اور فاروق اعظم کہتے ہیں، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا بشکل انسان،
میں کوئی پرندہ ہوتا، لوگ مجھے ذبح کر کے کھا جاتے اور ذبح کر کے بھول جاتے، ہضم کر جاتے، تاکہ قیامت کے دن عمر کو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا نہیں پڑتا۔ عمر اپنے اعمال کا جواب کیسے دے سکتا ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی کیفیت یہ ہے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ کیا کبھی ہم نے بھی آخرت کی فکر کی؟ اللہ اللہ، جن کی پوری زندگیاں نیکیوں میں گزری، جن کی پوری زندگیاں عبادتوں میں گزری، جن کی پوری زندگیاں خدا کو راضی کرنے میں گزری، بلکہ جن کے لیے قرآن کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ان کو آخرت کی فکر اتنی ہے، اور ہمیں آخرت کی کیا فکر ہے؟ اللہ اکبر، نہیں نہیں، اللہ اللہ۔ آئیے آپ کو بتاؤں، میدان محشر کے بارے میں لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ارے مولانا وہاں تو کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا دیکھ لیں گے، حضور شفاعت کریں گے۔ بالکل میرا عقیدہ حضور شفاعت کریں گے، میرا عقیدہ یہ بھی ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میرا عقیدہ تو یہاں تک ہے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے، میرے وہ جوان جو گناہوں کے دلدل میں ڈوب کر جنت کا خواب دیکھ رہے ہیں، ان کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، اور اپنی بہنوں کی بھی، وہ بہنیں جن کو غیبت کرنے کا وقت تو ہے لیکن نماز پڑھنے کا وقت نہیں، وہ بہنیں جن کو سیریل اور فلمیں دیکھنے کا وقت تو ہے لیکن تلاوت قرآن کا وقت نہیں، وہ بہنیں جو بچوں کا بہانہ کر کے عبادتوں سے دور بھاگتی ہے اور کہتی مولانا بچے پالنے پڑتے ہیں، کھانا بنانا پڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں میری نادان بہن اچھی طرح سن لے، تو ہی بچوں کی ماں نہیں ہے تو اللہ اللہ، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا تو اللہ اکبر کم سے کم ہمارے عقیدے میں وہ 5 بچوں کی ماں تھی۔ 19 سے 20 سال کی عمر میں جو 5 بچوں کی ماں بن گئی تھی، اور آج آپ کے گھر میں تو آٹا پیسا ہوا آتا ہے، آپ کے گھر تک پانی پہنچتا ہے، آپ کے گھر میں تو واشنگ مشین بھی ہے، لیکن سیدہ کا حال یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی ہے، اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہے۔ میں حیران ہوں، جس کا بابا پوری کائنات میں سب سے مالدار ہو، جس کا بابا پوری کائنات میں سب سے زیادہ دولت مند ہو، جس کا بابا پوری کائنات کا مالک ہو، جس کا بابا جنت کا مالک ہو، جس کا بابا زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہو، اس کی شہزادی اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہے، اور مولائے کائنات فرماتے ہیں چکی چلاتے چلاتے فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے۔ اللہ اکبر، حالت یہ تھی پانی کا مشکیزہ خود اپنے کندھوں پہ اٹھاتی، اپنی پیٹھ پہ اٹھاتی اور پیٹھ پہ لادتی۔ مولائے کائنات کہتے ہیں مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے پیٹھ پر لادتے لادتے سیدہ فاطمہ الزہرا کی پشت پر مشکیزے کے نشان پڑ گئے تھے، اور کیفیت یہ تھی ایک دوپٹہ تھا اور اس دوپٹے میں بھی 17 پیون لگے ہوئے تھے۔ 17 پیون میں ایک پیون کی کیفیت مولا پاک خود بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اہل سنت تو اہل سنت، اہل بدعت نے بھی اس کو اپنی کتابوں میں لکھا کہ ایک مرتبہ سیدہ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا کہ اب اوڑھنے کے قابل نہ رہا، تو مولا مشکل کشا نے فرمایا فاطمہ اپنے بابا سے کوئی دوپٹہ تو مانگ لیا ہوتا تاکہ آپ دوپٹہ اوڑھ لیتی۔ سیدہ نے عرض کیا علی میری ہمت نہیں ہوتی، مجھے شرم آتی ہے بابا سے مانگتے ہوئے، اور پھر جب دوپٹے پر پیون لگانے کے لیے، نیا دوپٹہ نہیں، دوپٹے پر پیون لگانے کے لیے جب سیدہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ اوڑھنے کے قابل نہیں، اس کو پیون لگانے کے لیے میرے گھر میں کوئی کپڑا نہیں ہے، آپ کپڑا عنایت کر دیں، تو میرے آقا نے فرمایا فاطمہ
ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے، میں تمہیں کوئی کپڑا کیسے دے دوں؟ البتہ اس وقت میرے گھر میں اونٹ کا چمڑا رکھا ہوا ہے، وہ اونٹ کا چمڑا لے کر کے جاؤ اور اس کو اپنے دوپٹے میں بطور پیون لگا لو۔ کائنات کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھو، کسی غریب سے غریب کی بیٹی نے بھی کبھی اپنے دوپٹے میں چمڑے کا پیون نہیں لگایا ہوگا، لیکن یہ نبی کی شہزادی ہے، یہ ملکہ فردوس سے بری ہے، یہ خاتون قیامت ہے، یہ خاتون جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ بابا نے جب اونٹ کا چمڑا اٹھا کر دیا تو سیدہ نے اسی اونٹ کے چمڑے کو 16 پیون کے بعد 17ویں پیون کی حیثیت سے اونٹ کا چمڑا اپنے دوپٹے میں لگایا، اور جب اوڑا تو اللہ کے رسول تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد حضور نے اپنی شہزادی کے سر پر وہ دوپٹہ دیکھا جس میں اونٹ کے چمڑے کا پیون تھا۔ حضور سے برداشت نہ ہو سکا، باپ آخر باپ ہوتا ہے، اور میرے آقا تو اپنی شہزادی سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ حضور رو پڑے، حضور روئے، مولا علی بھی رو دیے۔ مولا علی اور حضور کو روتا دیکھ کر سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو سیدہ سے سرکار نے فرمایا، فاطمہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا کے لوگوں کے لیے دنیا کی دولت ہے اور محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں؟ اس حال میں زندگی گزارنے والی سیدہ فاطمہ 5 بچوں کی ماں، خود چکی چلائے، خود کپڑے دھلے، گھر کا کام خود کرے، لیکن ایک وقت کی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی، ایک وقت کی نماز بھی کبھی نہیں چھوٹی۔ بچوں کا بہانہ کر کے نماز چھوڑنے والی میری بہنوں، کیا آپ کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی نہیں؟ آپ کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی میں اسوہ نہیں؟ لیکن سنو، آپ کچھ بھی کر لیں، کتنے بھی بہانے کر لو، مرد کتنے ہی بہانے کر لیں، ایک دن اللہ کی عدالت ہے، ایک دن میدان محشر ہے، ایک دن میدان قیامت ہے۔ اللہ کی عدالت میں سب کو کھڑا ہونا ہوگا، اور اللہ کی عدالت کیسے سجے گی؟ سب دل کے کانوں سے۔ میں بھی اپنے آپ کو مخاطب ہوں، مجھے کوئی واعظ و نصیحت کا حق نہیں، میں بھی اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں اور آپ کو بھی کر رہا ہوں۔ غور سے سنیں، ایک مرتبہ امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، امام المشاہدین سیدنا فاروق اعظم نے حضرت کعب سے کہا، اے کعب، اے کعب، مجھے ایسی باتیں سنا جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا ہو، اللہ کی خشیت اور پیدا ہو۔ اب دھیان سے سنو کہ فاروق اعظم کعب سے کہہ رہے، اور وہ خود بھی اللہ سے کتنا ڈرتے۔ فاروق اعظم اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ روتے روتے امیر المومنین فاروق اعظم کے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ وہ فاروق اعظم حضرت کعب سے کہتے ہیں، اے کعب، مجھے ایسی باتیں سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا مزید ڈر اور خوف پیدا ہو۔ تو اب کعب احبار اب کیا سنا رہے ذرا سنیے۔ کعب کہتے ہیں، امیر المومنین جب قیامت کے دن، امیر المومنین جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، کعب احبار فاروق اعظم کی بارگاہ میں بیان کر رہے ہیں، میدان محشر جس کی تیاری کا حکم اللہ نے قرآن میں مجھے اور آپ کو دیا، تمام مومنین کو دیا، جس کی تیاری سے ہم بے خبر ہے، جس کی تیاری سے ناواقف ہے، جس کی تیاری پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، نرم نرم گدوں پر جرائم کرنے والوں اللہ کی عدالت میں کیا منہ لے کر کے جائیں گے؟ جرائم اور گناہ کو اپنی پہچان بنانے والوں اللہ کی عدالت
حالت میں کیا منہ لے کر کے جائیں گے؟ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین اللہ رب العزت جب قیامت کے دن فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اور جہنم کو لے کر کے آؤ، تو فاروق اعظم کی بارگاہ میں کعب کہتے ہیں امیر المومنین جب فرشتے جہنم کو لائیں گے تو جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ہوگی، اور 70,000 لگام میں سے ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے، اور جب کھینچ کر کے فرشتے جہنم کو لائیں گے تو پہلی مرتبہ جب جہنم سانس لے گا تو وہ شرارے بلند ہوں گے آگ کے کہ لوگوں کے دل دہل جائیں گے۔ جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو شرارے جہنم کے ایسے بلند ہوں گے کہ لوگوں کے دل سینے سے نکل کر لوگوں کے حلق میں اٹک جائیں گے۔ اللہ اکبر! کون کہہ رہا ہے؟ کعب احبار کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے دل حلق کے اندر اٹک جائیں گے۔ کبھی لقمہ روٹی کا، نرم نرم روٹی کا لقمہ ہمارے حلق میں اٹکتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جس وقت سینے سے دل نکل کر وہ قیامت آنے والی ہے، وہ قیامت آنے والی ہے، اس قیامت میں کتنی قیامتیں ہیں۔ اللہ اکبر! اپنی راتوں کے اندر عیاشی اور آوارگی کے شیش محل تعمیر کرنے والوں، کلمہ طیبہ پڑھ کر کے کلمے کے تقاضوں کو بھولنے والوں، کوئی زنا کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے، کوئی شراب کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے، کوئی جوؤں کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے، کوئی گانوں کی غزلوں کی محفل میں جا رہا ہے۔ کیا ہو گیا اس قوم کو؟ یہ قوم دوسروں کو سدھارنے کے لیے آئی تھی، یہ قوم دوسروں کو جینے کا سلیقہ دینے کے لیے آئی تھی۔ سن لو، اپنی جوانی پر غرور کر کے میرے اللہ کے غضب کو چیلنج دینے والوں، اپنی دولت کے نشے میں گھمنڈ کر کے، گناہ کر کے خدا کے عذاب کو چیلنج کرنے والوں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے میرے بھائی کہ اللہ کا عذاب برداشت کر سکے۔ نہیں کر سکتا کوئی اللہ کا عذاب برداشت، کسی میں طاقت نہیں ہے، کسی میں قوت نہیں ہے۔ اللہ کے عذاب کا اندازہ کر لو۔ میرے آقا تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ جہنم میں اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ جس جہنم میں پہاڑ پگھلیں گے اس جہنم میں ہماری ہڈیوں کا کیا بنے گا؟ جس جہنم میں پہاڑ پگھلیں گے اس جہنم میں ہمارے اس گوشت کے لوتھڑے کا کیا بنے گا؟ کیا ہمارا جسم پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے؟ کیا ہمارے جسم میں پہاڑ سے زیادہ طاقت ہے؟ کیا ہمارے جسم میں پہاڑ سے زیادہ قوت ہے؟ میرے بھائی، اپنے یہ خوبصورت چہرے کیوں جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو؟ اپنے ان خوبصورت چہروں کو کیوں جہنم میں داخل کر رہے ہو؟ اپنے ان خوبصورت چہروں کو کیوں جہنم کا مستحق بنا رہے ہو؟ اللہ اکبر! حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب جہنم دوسری مرتبہ سانس لے گا اور اس کی سانس سے جب جہنم کے شرارے اٹھیں گے تو لوگوں کے دل ان کے حلق میں اٹک جائیں گے۔ اللہ اکبر! اور پھر کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب تیسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو اس کے شرارے جب اٹھیں گے اور اس کے شرارے اوپر کی طرف اٹھیں گے تو کعب کہتے ہیں امیر المومنین اس وقت عوام تو عوام، انبیاء کی شان یہ ہوگی، کعب احبار کہتے ہیں نبیوں کی شان یہ ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسا نبی، ابراہیم خلیل جیسا نبی اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر اللہ سے عرض کریں گے مولا آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج تو صرف میں اپنی جان کے لیے امان طلب کرتا ہوں۔ یہ خلیل اللہ کی شان ہوگی۔ اس کو ابن حجر لکھ رہے اپنی کتاب میں، یہ ابراہیم خلیل کی شان ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے اللہ سے عرض کریں گے مولا آج ابراہیم تیری پناہ مانگتا ہے، اپنے جان کے لیے امان طلب کرتا ہے۔ میرے بھائی سوچو، جب ابو الانبیاء ابراہیم خلیل کی یہ شان ہوگی تو میرے اور آپ جیسے لوگوں کا وہاں کیا ٹھکانہ، ہم جیسے لوگوں کی کیا حیثیت؟
اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ کوئی تیاری نہیں کی. گناہ گناہ اور گناہ کے سوا کچھ نہیں. کعب احبار اسی پہ بس نہیں کرتے، بلکہ کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پہ بس نہیں، بلکہ جہاں ابراہیم خلیل کی یہ شان ہوگی علیہ السلام کہ وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے اللہ سے عرض کریں گے مولا میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، تو وہیں پر موسیٰ کلیم اللہ کی شان یہ ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کر کہیں گے اے اللہ تو نے مجھ سے کلام کیا، شرف ہم کلامی مجھے عطا کیا، میرے اللہ آج موسیٰ کچھ نہیں مانگتا تجھ سے، بس موسیٰ اپنے لیے امان مانگتا ہے، اپنے لیے امان طلب کرتا ہے. مولا تو نے موسیٰ کو شرف ہم کلامی بخشا، موسیٰ تو آج اپنے لیے امان مانگتا ہے. کون موسیٰ؟ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے من جانب طور الایمن وقربناہ نجیہ، موسیٰ طور کے دائیں طرف آؤ تاکہ تم سے سرگوشی کی جا سکے، تاکہ تم سے پیار کی باتیں کی جائے، تاکہ تم سے محبت کی باتیں کی جائے. وہ موسیٰ جن سے اللہ نے کلام کیا، وہ موسیٰ جو کلیم اللہ ہیں، وہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے عرض کریں گے مولا آج میں تجھ سے اپنی امان چاہتا ہوں. اسی پہ بس نہیں، کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین صرف اسی پہ بس نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ کلمت اللہ، عیسیٰ روح اللہ بھی اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے میرے اللہ آج میں اپنی ماں کماری بتول مریم کے لیے کچھ نہیں مانگتا، بلکہ میں تو آج اپنی جان کی امان چاہتا ہوں. میرے بھائیوں بتاؤ نا، جہاں معصوموں کی یہ شان ہوگی اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ اپنی زندگی میں تو نہ نماز ہے، نہ رمضان شریف کے روزے ہیں، نہ اپنے چہروں پہ داڑیاں ہیں، نہ ہمارے گھروں میں دینی ماحول ہے. آپ جانتے ہیں، آپ کہیں گے ہمیں تو حضور بچا لیں گے نا مولانا، یہ سب ہوگا حضور. بے شک حضور بچائیں گے، لیکن حضور کا فرمان سنا آپ نے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان غور سے دل کے کانوں سے سن لو. آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. آقا فرما رہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. بلکہ مزید فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں. بیزار حضور ان سے بیزار ہیں. اور بلکہ آپ حضور کی بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام تو اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے اے ابو ہریرہ بے نمازیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. اللہ کے رسول صحابہ کو بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کر رہے. فرماتے ابو ہریرہ صحابہ میرے آقا فرماتے بے نمازیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو کیونکہ بے نمازی پر آسمان سے لعنت برستی ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رسول اللہ فرمائے، اللہ کے محبوب فرمائے کہ بے نمازیوں پر آسمان سے لعنت برستی ہے، اس کے باوجود بھی آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نماز چھوڑ کر کے کامیاب ہو جائیں گے، نماز چھوڑ کر کے جنت میں جائیں گے. سن لو میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک اپنے صحابہ سے کہا، دل کے کانوں سے سنو. آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ کسی کو بدبخت اور محروم نہ بنائے، اللہ کسی کو بدبخت اور محروم نہ بنائے. پھر میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو بدبخت اور محروم کون ہے؟ تو صحابہ نے اس کی نہیں یا رسول اللہ. تو آقا فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے، وہ محروم بھی ہے. اللہ اکبر. میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا. اگر نماز کے معاملات میں تم کلیئر رہے تو تمہارے آگے کے سارے معاملات آسان ہوں گے، اور اگر نماز کے معاملے میں تم پھنس گئے تو تم قیامت کے دن پھنس جاؤ گے. یاد رکھنا ہر امتحان میں انسان کو دوسری اور تیسری مرتبہ کامیاب ہونے کا چانس دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کا امتحان ایسا ہے، اللہ کا امتحان ایسا ہے جو دوبارہ اور سہبارہ نہیں ہوگا. وہ امتحان ایک ہی بار ہوگا. اس دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو، نہ اس سے پہلے اس دنیا میں ہم آئے تھے، نہ اس کے بعد اس دنیا میں آنا نصیب ہوگا. میرے بھائیوں اپنے وقت کو کیوں برباد کرتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو؟ کبھی ناچ رہے ہو، کبھی گانے سن رہے ہو، کبھی فلمیں دیکھ رہے ہو، کبھی شراب پی رہے ہو، کبھی نشہ کر رہے ہو. سنو اللہ کے سچے نبی غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے راتوں رات جن کے گھر زمین میں دھسا دیے جائیں گے. ابھی
ترکی اور سیریا کے زلزلے سے لوگ کتنا لرزہ برندام ہے. وہ زمین کے اندر دھستی ہوئی بلڈنگوں کی ویڈیو شیئر کرنے والوں, کبھی اپنی آقا کی حدیث یاد کی؟ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اصحاب سے کہ راتوں رات کچھ لوگوں کے گھر زمین کے اندر دھسا دیے جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ ٹرکی والے ایسا کرتے تھے یا سیریا والے ایسا کرتے تھے, میں حدیث پڑھ رہا ہوں. اور ابھی بھی کئی ملکوں پر پیشن گوئیوں کی تلوار لٹک رہی ہے. پتہ نہیں کس ملک میں کبھی بھی زلزلہ آ سکتا ہے, لیکن یاد رکھو اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ, راتوں رات لوگوں کے مکانات, لوگوں کے گھر زمین کے اندر دھس جائیں گے. اور صرف زمین میں نہیں دھسیں گے, بلکہ جب ان کو قبر میں رکھا جائے گا تو وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہوں گے. ان کے گھر زمین میں دھس جائیں گے اور جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے یا تو ان کے چہرے سور کی طرح ہوں گے یا تو ان کے چہرے بندر کی طرح ہوں گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کے مکانات راتوں رات زمین میں دھس جائیں گے اور ان کے چہرے قبر سے اٹھتے وقت سور اور بندر کی طرح ہوں گے, حضور ان کا قصور کیا ہوگا, ان کی غلطی کیا ہوگی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ شراب پیتے ہوں گے اور میوزک اور موسیقی سنتے ہوں. وہ شراب پیتے ہوں گے, نشہ کرتے ہوں گے اور میوزک سنتے ہوں گے. شراب اور نشے کی وجہ سے اور میوزک اور گانوں کی وجہ سے ان کے مکانات زمین میں دھس جائیں گے اور جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے چہرے یا تو سور کی طرح ہوں گے یا تو بندر کی طرح ہوں گے. آپ سے پوچھتا ہوں, جس نبی کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا, جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا, اس نبی کے کہنے پہ یہ کیوں نہیں مانتے؟ اس نبی کے کہنے پر یہ کیوں نہیں بچتے گناہ سے, کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ شادی کے موقع پہ اللہ کو بھول جاتے ہو, شادی کے موقع پہ رسول اللہ کو بھول جاتے ہو. کہتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جس نبی کی محبت میں موت قبول کرنے کی بات کرتے ہو, اس نبی کی محبت میں گناہ کیوں ترک نہیں کرتے؟ جو قوم گناہ نہ چھوڑے وہ قوم اپنی جان کیا دے گی؟ جو قوم نیند نہ چھوڑے وہ قوم جان کیا دے گی؟ جو قوم داڑھی کے چند بال کا بوجھ اپنے چہروں پہ برداشت نہ کر سکے وہ قوم اپنے نبی کے نام پہ جان کیا دے گی؟ مسلمانوں, دنیا اچھی طرح ہمارے نعروں کو سمجھ چکی ہے کہ اس قوم کے پاس کھوکھلے نعروں کے سوا کچھ نہیں ہے, اور اگر واقعی دلوں میں محبت ہے تو امتحان لیا جائے گا. ہمارا حال اس مجنو کی طرح ہے, ہمارا حال اس مجنو کی طرح ہے جو سوائے حلوے کے کچھ نہیں جانتا. ایک مرتبہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ لیلا نے حلوہ بنایا اور حلوہ بنایا, اپنی کنیز سے کہا کہ لے جاؤ یہ حلوہ میرے مجنو کو پیش کر دو. تو حلوے کے اندر بڑی خوشبو تھی, بڑی لذت تھی. جیسے ہی کنیز حلوہ لے کر نکلی, میں زیادہ دیر نہیں لوں گا آپ کا, تھوڑا سا وقت لوں گا, لیکن آپ سب کی توجہ خاص, اللہ کرے میری اور آپ کی آخرت سنور جائے, میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ. لیلا نے حلوہ بنا کے کنیز کو کہا یہ اس کو دے دو جو میرا مجنو ہے. جیسی حلوہ لے کر کے لیلا کی کنیز باہر نکلی تو کہا مجنو کون ہے؟ اس کو حلوہ دیا ہے لیلا نے. تو جتنے کھڑے تھے سب نے کہا انا مجنو, ہم سب مجنو ہیں. کنیز ہوشیار تھی, اس نے کہا میری لیلا کے اتنے مجنو نہیں ہیں, کوئی ایک ہی ہے, تم سب مجنو ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. توجہ, شعراء کی نعت گوئی کی شاعری کے موقع تم سب عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. ابھی فیصلہ ہوگا عاشق کون ہے. جیسے اس کنیز نے امتحان لیا تھا, میں بھی ان کا غلام آپ کا امتحان لوں گا. بھی تھوڑی دیر بیٹھنا, سننا, میری گفتگو کے اینڈ ہونے تک توجہ. کنیز نے کیا کہا؟ میری لیلا کا تو ایک ہی مجنو ہے, اتنے نہیں ہیں. اندر چلی گئی, ارے لیلا تیرے تو بڑے مجنو ہیں. کہا وہ سب حلوے کے مجنو ہے, میرا کوئی مجنو نہیں. اگر میرا مجنو پہچاننا ہے تو رکھ دے حلوہ, اور اٹھا تشت اور اٹھا چھری
اور خالی تشتر چھری لے کر جا اور ان سے کہنا کہ لیلا نے مجنو کے جسم کے گوشت کا لوتھڑا مانگا ہے. پھر پتا چلے گا اصل مجنو کون ہے. کنیز خالی تشت اور تیز چھری لے کر باہر نکلی. کہا او مجنو، میری لیلا نے اپنے مجنو کے گوشت کا لوتھڑا مانگا ہے. تو جتنے میرے اور آپ کی طرح تھے سب بھاگ گئے. جو سچا مجنو تھا وہ کھڑا رہا اور اس نے چھری لی اور اپنے گوشت کا لوتھڑا کاٹ کے تشت میں رکھا. لیلا کی کنیز نے حیرت سے دیکھا. جانے لگی تو کہا رکنا. پھر کاٹا، پھر رکھا، پھر کاٹا، پھر رکھا، پھر کاٹا، پھر رکھا. پورا تشت بھر دیا اور ایک سرد آہ کھینچ کر کے کہا لیلا نے یہ نہ کہا تھا کہ کہاں کا لوتھڑا چاہیے، اس لیے میں نے اپنی پسند کا رکھ دیا ہے. ان سے کہنا پسند آئے تو ٹھیک ورنہ فرمائش کر دے کہ کہاں کا پسند ہے. اگر وہ کہیں گے تو دل کاٹ کر بھی رکھ دیں گے، مگر اس پر بھی کوئی احسان نہ ہوگا. بس تمنا اتنی ہے کہ ایک بار مسکرا کر کہہ دے کہ مجنو ہمارا ہے. یہ عشق کا امتحان ہے، یہ عشق کا امتحان ہے. ہم بھی حلوے والے عاشق، شب برات کے حلوے پہ نعرے لگے، عید کی کھیر پہ نعرے لگے، 11ویں کی بریانی ہمیں پسند. او بریانی اور کھیر اور صرف حلوے کی سنت میں زندہ رہنے والوں، یہ تو مراسم ہے جس کی حیثیت مستحبات کی ہے، مستحب ہے. لیکن یہ تمہارا عشق فجر کی نماز کے وقت کہاں جاتا ہے؟ کھیر ملے تو عاشق رسول، حلوے ملے تو عاشق رسول. اصل سنیات میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، برا لگے تو معاف کرنا ورنہ مجھ سے سوال پوچھنے کا آپ کو حق ہے. مفتیان کرام بھی بیٹھ. اصل سنیت کھچڑے اور حلوے کا نام نہیں ہے. اصل سنیت تو نماز کی پابندی کرنا. حلوے اور کھچڑا بنتا ہے، بنتا رہے گا، مجھے اس کا انکار نہیں. جو منع کرتے ظلم کرتے. لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگر کوئی کھچڑے اور حلوے کی بات نہ کرے اس کی سنیت باقی رہ سکتی ہے، لیکن جو نماز ہی نہ پڑھے اس کی سنیت نہیں باقی رہ سکتی. میں بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتا، حنفی ہونے کی حیثیت سے مجھے اتنا لحاظ ہے. لیکن ایک بات آپ کو کہوں، سرکار غوث اعظم تو یہاں تک فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے تو اس کو بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس بے نمازی کو غوث پاک سلسلہ قادریہ میں دیکھنا کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ ہمیں ڈر نہیں لگتا. اور آپ سے پوچھتا ہوں، اس وقت سب درد بھری باتیں ہم کر رہے ہیں، مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، ذمہ دار کون ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ ابھی مفتی صاحب جہیز کے اوپر خوبصورت گفتگو کر رہے تھے. آپ سے پوچھتا ہوں، ان مسائل کا حل کس کے ہاتھ میں جوانوں؟ وہ ایک بوڑھے باپ کی داستان سنا رہے تھے. میں کہتا ہوں اگر بیٹا اڑ جائے کہ میں نے کوئی کیش نہیں لینا تو کس باپ میں ہمت ہے کہ وہ اپنے سمدھیانے سے کیش طلب کرے؟ نوجوان کہیں میں جوان ہوں اور محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں. ارے جب جلسوں میں یہ پڑھتے ہو، جب جلسوں میں یہ پڑھتے ہو کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، تو جب نبی دینے والا ہے تو اپنے ہونے والے سسر سے کیش کی بھیک کیسے مانگتے ہو؟ اس کا مطلب عقیدے میں کہیں نہ کہیں کمزور ہو گئے ہو. اور پھر کہتے ہو وہ فلاں کی بیٹی بھاگ گئی. بیٹیاں کیوں بھاگ رہی ہے؟ میں بھاگنے والی بیٹیوں کی تائید نہیں کر رہا ہوں. یہ ظالمانہ رسومات ہماری بیٹیوں کی عزت اور آبرو پہ حملہ کر رہی ہے. بچیاں پورے ہندوستان میں جو مذہب اسلام باز بچیاں چھوڑ کر مرتد ہو رہی ہے، وہاں کہیں نہ کہیں ان ظالم رسومات کا عمل دخل ہے. میں اگر علماء سے گزارش کرتا ہوں، میں ان کا بہت چھوٹا ہوں لیکن ایک مشورہ دیتا ہوں،
اگر ان رسومات کو ختم کرنا ہے تو ہم بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. قوم کو سمجھاؤ، نہیں مانتی ہے اعلان کر دو جس میں کیش مانگا جائے گا، ہم وہ نکاح نہیں پڑھائیں گے. اگر ہم نکاح پڑھانا بند کر دے، انہیں اپنی اوقات پتہ چل جائے گی کہ کتنے یہ عزت دار ہیں. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہمیں میں کچھ لوگ ہیں جو ضمیر فروشی کرتے ہیں. اگر ہم لوگ امام حسین کی طرح ڈٹ جائیں تو وقت کے یزید کو اب بھی اپنی گردن جھکانا پڑے. یزید ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، یزید ایک نظریے کا نام ہے. یزید ایک اور حسین بھی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، حسینیت بھی مکمل نظریے کا نام ہے. اور دونوں نظریے کیا ہیں؟ خود کے نفس پر شریعت کا سودا کرنے کو یزیدیت کہتے ہیں، اور جان لٹا کر کے دین بچانے والے کو حسینیت کہتے ہیں. آؤ آؤ اے بنگال کے سنی جوانوں، آج میں تمہارے عشق مصطفیٰ کا امتحان لینا چاہتا ہوں جیسے اس کنیز نے لیا تھا. آپ آج کی اس محفل میں یہ سوچو، یہ غور کرو کہ میں کیش لے رہا ہوں، میں جہیز مانگ رہا ہوں، تو میری قوم کی بیٹیاں 35 سال کی عمر میں پہنچ رہی ہے، ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ان کا بیاہ نہیں ہو رہا ہے، وہ کب تک انتظار کرے گی؟ تو جو بچیاں شریف ہیں تو وہ تو گھٹ گھٹ کے جی رہی ہے، کبھی کبھی وہ خودکشی بھی کر رہی ہے کیونکہ ان کو باپ کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، ان کو ماں کا دکھ دیکھا نہیں جاتا. ہماری بعض بچیاں ٹرین کی پٹریوں پہ کٹ رہی ہے، ہماری بعض بچیاں چپکے سے زہر کھا کر کے مر رہی ہے، ہماری بعض بچیاں اللہ اکبر کنویں میں چھلانگ لگا کر کے مر رہی ہے. اب سنیو، کہاں گیا تمہارا عشق رسول جب کوئی بیٹی رشتہ نہ آنے کی بنیاد پر چپکے سے زہر کھا کے مرتی ہوگی تو اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ہم کسی مردہ نبی کو نہیں مانتے، ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. سوچا کبھی غور کیا جب کوئی بیٹی ٹرین کی پٹریوں پہ کٹتی ہوگی تو اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب کوئی بیٹی کسی دریا میں چھلانگ لگا کر مر جاتی ہوگی باپ کی آبرو کو بچانے کے لیے، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اور اس سے بڑی بات، بیٹیوں کی خودکشی پر رسول اللہ کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف جب وہ کسی کافر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے چلی جاتی ہوگی. تو اس وقت تمہارے اور میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ طائف کی وادیوں کے پتھر رسول اللہ کو اتنے دکھ نہیں دیتے جتنی مسلم بیٹیوں کا ارتداد اور مذہب کو چھوڑ دینا. اس کا کیوں سبب کون ہے؟ ظالم معاشرہ ہمارا. یہ جو تم نے جہیز کیش بنا رکھا ہے اپنے نبی کی خوشی کے لیے، کیا تم یہ وعدہ نہیں کر سکتے کہ اسی بنگال میں جب میں شادی کروں گا تو اس شان کے ساتھ کروں گا کہ صرف دلہن لاؤں گا، اس کے ساتھ کچھ نہیں لاؤں گا؟ یہ نہیں کر سکتے. جب میں بہو لاؤں گا تو صرف دلہن لاؤں گا، اس کے ساتھ کچھ نہیں لاؤں گا. اور یاد رکھنا، اگر تم نے کیش لیا، کیش، وہ کیش اور جہیز تو چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن کسی غریب کی فکر دور کر دو گے اور اس کے دل سے دعا نکل جائے گی تو وہ دعا قیامت تک اللہ تمہاری نسلوں کو عطا فرمائے گا. بدعت شروع کرنے والے بھی کچھ لوگ تھے، اس لیے بدعت پھیل گئی. بدعت کو ختم کرنے والے بھی کچھ لوگ کھڑے ہوں. میں نے جب اپنے مالیگاؤں میں یہ اعلان کیا تھا، ہمارے یہاں کیش تو نہیں مانگتے لیکن جہیز کا معاملہ ضرور ہے، تو جب میں نے اعلان کیا تھا تو پورے مجمع نے ہاتھ اٹھایا تھا. اور اس کے بعد سے اب تک جتنی شادیوں میں میری شرکت ہوئی ہے
اب ہمارے یہاں ایسی شادی ہونے لگی ہے جس میں نے شرکت کی ہے کہ اس میں کوئی جہیز لیا نہیں جاتا. اگر دلہن والے کہتے ہیں ہم دیں گے تو کہاں دیں گے تم جانو ہم نہیں لیں گے, ہم نہیں لیں گے. تو میں کیا اپنے نبی کی ناموس کے نام پر کچھ ایسے جوان ہے اس مجمع میں جو ہاتھ اٹھا کر یہ وعدہ کریں کہ نہ ہم کیش لیں گے نہ کوئی جہیز لیں گے؟ ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ کتنے عاشق ہیں, اٹھائے رکھے ذرا ہم بھی چیک کریں. اے میری قوم کے جوانوں, میں کوئی بات دعوے سے نہیں کہتا, لیکن یہ قادری فقیر آج تم سے عرض کرتا ہے, واللہ اگر تم نے مسلم بیٹیوں کی آبرو بچانے کے لیے اس وعدے کو وفا کیا تو یاد رکھنا خدا اس کی برکتیں تمہاری نسلوں تک عطا فرمائے گا. جن کی شادیاں ہونے والی وہ تو وعدہ کر چکے, لیکن جو اپنے بیٹوں کی شادیاں کرنے والے ہیں کیا وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر سکتے ہیں کہ جب میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گا تو انشاءاللہ میں کچھ نہیں لوں گا اور یہ کہوں گا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نر. کون لوگ ہیں بولو, کتنے لوگ ہیں جو اپنے بیٹوں کی شادیوں پہ کچھ نہیں لیں گے؟ اٹھائیں ذرا ہاتھ, اٹھائیں ذرا دیکھیں. فرشتوں کو گواہ بنائیں, مصطفیٰ جان رحمت کو گواہ بنائیں, انبیاء کرام کو گواہ بنائیں, اللہ رب العزت کو گواہ بنائیں. ماشاءاللہ عورتوں سے تو نہیں کہا گیا لیکن عورتیں بھی ہاتھ اٹھا رہی ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہی نے سیدہ فاطمہ کا صدقہ عطا فرمائے, سیدہ زینب کا صدقہ عطا فرمائے. یاد رکھنا غربت انسان کو وہاں تک پہنچاتی ہے جہاں تک کوئی چیز نہیں لے جاتی. میرے نبی نے فرمایا کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے.